ہم نے تو مرسل سے ریلیٹڈ جو بات تھی وہ بتا دیا. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری بات. یہ جو معلق ہے احادیث ہوتی ہے نا، معلق احادیث پر میں نے تفصیلی روشنی وہ ڈالی تھی کل. اچھا، معلق احادیث ہم نے پڑھا تھا نا کہ معلق حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں وہ اوپر سے تو وہ متصل ہوتی ہے، اوپر سے وہ کیا ہوتی ہے، وہ متصل ہوتی ہے. آپ علیہ السلام سے جس صحابی نے سنا ہے وہاں سے تو متصل، لیکن نیچے سے جب اور تبھی صاحب کتاب تک اس کی سند آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ منقطع ہوتی ہے، تو اس کو معلق کہا جاتا ہے. اچھا، معلق کو ہم نے کہا کہ یہ مردود حدیث ہوتی ہے، لیکن آپ پہ یہ سوال ہو سکتا ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے انٹرویو کے حوالے سے، کہ معلق حدیث کو آپ نے سب نے اس کو کیا کہا، مردود کہا. تو معلق حدیث تو کافی تعداد میں بخاری کے اندر بھی موجود ہے، امام مسلم نے اپنے مسلم شریف میں بھی ذکر کیا ہے معلق حدیث کو. تو پھر اگر یہ مردود حدیث ہے تو کیا مطلب ہے کہ بخاری کے اندر مردود حدیث موجود ہے؟ حالانکہ بخاری کی صحت پر تو امت کا اجماع ہے کہ اس میں تمام احادیث صحیح ہیں اور معمول بہا ہے، اس پر عمل بھی ہوتا ہے. تو کیا یہ معلق احادیث جب بخاری اور مسلم کے اندر ہے یہ تو مردود کی قسم ہے؟ تو پھر آپ نے جواب دینا ہے کہ سر ٹھیک ہے، مانتے ہیں معلقات، بخاری میں بہت سے معلقات احادیث ہیں، لیکن یہ جو حکم ہم نے بیان کیا تھا نا، یہ مطلق ایسا نہیں تھا کہ ہر معلق حدیث کا یہ حکم ہوگا کہ وہ کیا ہوگا، وہ مردود ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ بخاری کے اندر جو معلق حدیث ہے نا، ان کی ایک الگ شان ہے. ان کی کیا ہے، وہ ایک الگ شان ہوتی ہے. لہذا چونکہ بخاری کی اپنی ایک الگ شان ہے، ان کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے، لہذا اسی بنا پر ہم کہیں گے کہ جو معلق حدیث بخاری کے اندر ہے ہم اس پر کیا کریں گے، ہم اس پر عمل وہ کریں گے، اور اس کو مطلقاً مردود ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یہ تو اس سوال کا وہ جی خصوصیت اس اعتبار سے حاصل ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ اس پر امت کے علماء کا اجماع ہوا ہے، امت کے علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر، اس کی صحت پر، کہ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو امام بخاری ہیں یہ ثقہ راوی تھے. کیا تھے؟ ثقہ راوی تھے. اس پر کسی نے آج تک جرح وہ نہیں کیا. اصول حدیث میں، اصطلاحات حدیث میں، درایت میں، روایت میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ جو ہے نا وہ ملکہ دیا تھا، اور اس پر تمام امت کا اجماع بھی ہے کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو یہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شرائط بھی کافی کڑی ہیں. یعنی یہ جب کسی کو روایت لیتا ہے نا، روایت تو اس میں کڑی شرائط انہوں نے رکھی ہے. وہ شرائط بھی ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک حدیث مثال جب یہ روایت کرتا ہے مروی عنہ سے، تو وہاں کیا کیا وہ شرائط انہوں نے رکھی ہے. تو اور کتابوں کی بنسبت ان کی شرائط کافی جو ہے نا وہ کڑی شرائط ہیں اور مضبوط وہ شرائط ہے بنسبت اور ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. ہاں جی، دیکھو اصل بخاری کے اندر جو معلقات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ آپ نے بخاری میں اس کو پڑھ لیا، سمجھ آ رہی ہے نا. وہ تو بخاری کے اندر ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معلق ہے. لیکن آپ یہ سوال کریں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا. دیکھو یہ جو اصطلاحات حدیث کی جو محدثین ہوتے ہیں نا، جو اسماء الرجال والے ہوتے ہیں، اسماء الرجال جو راویوں کی چان بین کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے روایات، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اور سندی بھی ہوں گی نا. یہ جو حدیث روایت کی گئی ہے، اب وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس حدیث کو کیا کریں گے، ہم اس حدیث کو ایک کتاب میں پائیں گے اور دوسری کتاب میں اس حدیث کا ذکر ہی نہیں ہوگا. ہم دیکھیں گے کہ یہ جو حدیث مثال کے طور پر معلق حدیث ہے، یہ روایت کی گئی ہے، یہ کسی اور سند سے بھی روایت ہے. ہم وہاں دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر اگر کسی اور سند سے یہ حدیث روایت کی گئی ہو اور وہاں پر وہ راوی وہاں موجود ہو، وہاں پر وہ راوی کیا ہوں گے، وہاں پر وہ موجود ہوں گے. مثال ایک حدیث معلق ہے، معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے تو وہ متصل ہے لیکن نیچے سے کیا ہے، راوی وہ حذف کر دی گئی، راوی ساکت. اب وہی حدیث ہے کسی اور سند سے روایت ہوگی، کسی اور کتاب میں کسی اور محدث سے اس کو ذکر کیا ہے، وہاں پر وہ آپ کو راوی ملیں گے کہ یہاں پر یہ راوی ساکت ہے، وہاں پر یہ راوی جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ساکت ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یا تو ہمیں ظاہری بات ہے سند پہ ہوگی نا
کیونکہ چاہے معلق ہوا، چاہے مرسل ہے، چاہے منقطع ہے، چاہے معضل ہے، ان ساروں کا جو ہے نا وہ تعلق کیا ہے؟ ہم نے دیکھو، ہم نے ابتدائی طور پر اگر آپ کو یاد ہوگا سند کے ساتھ اس لیے ہم نے ایک حدیث کی مردود ہونے کی بنیادی دو اسباب تھے، ایک ہے سقط من الاسناد تھا، سقط من الاسناد تھا یعنی کہ راوی سند سے گرا ہوا ہوگا۔ تو جب راوی سند سے گرتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث کی مردود ہونے کی بنیادی اسباب میں یہ تھا کہ اس کا سند متصل نہیں ہوگا۔ سند کیا نہیں ہوگا؟ وہ متصل وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، یہ معلق ہے یا یہ مرسل ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی انہوں جو تقسیمات کی ہے نا، تقسیمات، مثال مرسل ہے، معلق ہے، معضل ہے، یہ ساروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سند سے راوی گرا ہوا ہوتا ہے، لیکن سند میں کہاں راوی گرا ہے، کس طریقے سے، ابتدا سے ہے، انتہا سے ہے، درمیان میں ہے، لگاتار ہے، تو انہوں نے پھر کو الگ الگ نام بھی جو ہے نا وہ دے دیے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ باقی یہ بھی بات میں نے بتا دی ہے، جو صفحہ نمبر 123 پر آپ دیکھیں مرسل صحابی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور حکم مرسل صحابی یہ بھی ہو گیا، ابھی میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا۔ اب معضل ہے تو وہ بھی سارا کچھ ہی ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ سر ہمیں مثالیں بھی دے، تو کیا آپ کو مثال یہاں پڑھنی ہے؟ پڑھا دوں اس میں جو ہم نے مرسل کی وغیرہ وہ ساری مثالیں پڑھا دوں؟ نہیں ضروری، دیکھو آپ کو اس چیز کی دے دینا، پڑھانے میں تو کچھ نہیں، وہ تو یہاں انہوں نے صاف ستھرا الفاظ میں وہ لکھ دیا ہے، وہاں تو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سے وہ کیا پوچھیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے نا، یعنی انہوں نے آپ سے یہ پوچھنا، سوال ان کا یہ ہوگا، فار ایگزامپل وہ آپ کو کہتے کہ حدیث مرسل کا لغوی معنی بتائے، اور اصول حدیث کی اصطلاح میں مرسل کون سی احادیث کو کہا جاتا ہے، کس حدیث کو وہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے جواب دیا کہ سر مرسل حدیث کا مرسل جو ہے نا وہی ارسال سے ہے، کہاں سے ہے؟ ارسال، اور ارسال کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو چونکہ اس میں بھی ایک راوی سند کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کو مرسل کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ مرسل کہا